وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تبارك وتعالى في شأن رسولنا مخبرا وآخرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: جو بندہ میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو بندہ میری ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا: جو بندہ 100 مرتبہ میری ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کی پیشانی پہ، اس کے ماتھے پہ، دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت کی بیماری سے بھی پاک ہے اور جہنم کی آگ سے بھی اس کو بری کر دیا گیا ہے. کیوں نہ اس خوبصورت ٹھنڈے ماحول بھی میسر ہے، اللہ کے گھر میں بھی بیٹھے ہیں، اجتماع بھی ہے، تو محبت سے سارے ایک زبان سے پڑھی ہے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم الرؤوف الرحیم. بے حد تعریف و توصیف خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہمارے دلوں کی بنجر زمینوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے. بے حد و بے حساب لاتعداد درود و سلام اس نبی مکرم، نبی محتشم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمارے مانگے بغیر، ہماری محنت کے بغیر، ہماری تمنا اور خواہش کے بغیر ہم جیسے گنہگاروں کو اپنی نوکری اور اپنی غلامی کے لیے منتخب کیا ہے. حمد و صلات کے بعد گرامی کا عالی مرتبہ ذی وقار سامعین ذی احتشام، بالخصوص سٹیج کے تشریف فرما لمبی لسٹ علماء کرام کی نام لینا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، لیکن وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھنا ہے. دعا ہے اللہ میری، آپ کی اور جو علماء کرام نے شرکت فرمائی تشریف کیا ہے، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. یہ ماہانہ درس قرآن کریم کی نشست تسلسل کے ساتھ ہمیں یہ ماحول میسر آ رہا ہے، لیکن تقریباً 3 یا 4 ماہ گزر گئے ہیں. ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ مشکل ہو گیا تھا، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے ویسے بھی دل بڑا خوش ہو رہا ہے آپ کی زیارت کر کے، اور طبیعت بھی کافی ٹھیک تھی، تو میں نے سمجھا ہے کہ آپ کی زیارت بھی ہو جائے اور اس بہانے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کو یاد بھی کرتے ہیں. دعا ہے اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب. میں نے جو آیات بینات تلاوت کی ہیں،
یہ قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، سورہ عصر۔ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اسی کے ضمن میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ آپ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے والعصر، اس سورہ مبارکہ کا آغاز قسم سے کیا گیا ہے۔ عصر سے مراد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلق زمانہ ہے، اور زمانہ اس چیز کے اوپر گواہ ہے کہ یہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر عروج آتا ہے، زوال آتا ہے، کچھ تخت نشین ہو جاتے ہیں اور کچھ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کشکول ہاتھ میں لے کے گداگری کا کام کرتے ہیں۔ یہ وقت، یہ زمانے نے دیکھا ہے، وہ اس چیز کے اوپر گواہ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس عصر سے مراد وقت عصر بھی ہے، کیونکہ جب عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تاجر اپنی تجارت کو کلوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی گھر پہنچوں، اپنے سامان کو سمیٹتا ہے، اور وہ مختصر ٹائم ہوتا ہے، اور یہ دن کی نمازوں میں آخری نماز ہے، عصر کی نماز ہے۔ امام صاحب تیسرا معنی اس کا بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز عصر بھی ہے، اور اس کی تاکید کی گئی ہے کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے اس کا ٹائم، تو انسان کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ جس طریقے سے یہ عصر کا ٹائم ہو گیا ہے اور قریب ہی سورج غروب ہو جائے گا، مغرب آ جائے گی، اسی طریقے سے تمہاری زندگی کا وقت بھی قریب ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، وقت تمہارے پاس تھوڑا ہے، تم اپنی تیاری کرو۔ اور چوتھا معنی آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زمانہ محبوب خدا ہے، یعنی جس زمانے کی نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، اس زمانے کی قسم اٹھائی۔ اور اللہ کے حبیب نے خود ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سارے زمانوں سے بہتر ہے۔ اور اس وقت جو لوگ آپ کے ساتھ لگے، آپ کے ساتھ نسبت ہوئی، آپ کی صحبت میں بیٹھے، آپ کی گفتگو سے آپ نے کانوں کو مستفید کیا ہے، دلوں کو آپ کی زبان اقدس سے معطر کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ تھا۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ بلد میں جہاں پہ اللہ کریم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے، مکہ کی قسم، آپ نے فرمایا جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے اس وقت تک اللہ مکے کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ اپنے محبوب کے اس شہر مدینہ کی قسم اٹھاتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک بڑا نام ہے بزرگان دین میں، آپ کی کتاب ہے عوارف المعارف، اور یہ تصوف کی بہت ساری بڑی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں آپ جس گھر میں دروازے پہ دستک دو گے کوئی نہ کوئی پیر جہاں پہ موجود ہوگا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں رہا ہے، بس ایسے جھوم لپیٹنی ہے اور لوگ دڑا دڑا آنا شروع ہو جائیں گے، 2-4 تعویذ لکھنے ہیں، کسی کو آرام آ گیا تو پھر چرچے شروع ہو جائیں گے اور پیری عروج پہ چلی جائے گی۔ اور اس وقت کے لوگ تھے وہ اس قابل تھے کہ ان کو پیر کہا جائے، ان کو شیخ کہا جائے، ان کو اس مسند پہ بٹھایا جائے۔ آج تو بس یہ پیری مریدی نہیں ہے، یہ ایک دکانداری ہے۔ آپ جائیں گے الا ماشاءاللہ ایسے چند ہزاروں میں چند ایسے آستانے ہوں گے جہاں پہ آپ کی تربیت کی جائے گی، آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ وابستہ کیا جائے گا، نہیں تو
کوئی وڈیرا کوئی لینڈ کروزر پہ کوئی بڑی گاڑی پہ آئے گا تو پیر صاحب کہیں گے کہ ان حضرت کو اندر لے آؤ، ملاقات کرواؤ۔ اور اگر کوئی ہمارے جیسا غریب پھٹے پرانے کپڑے میلا کچیلا اگر چلا جاتا ہے تو کہیں گے وہ بات چارپائیاں لگی ہیں وہاں پہ، وہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھے، پھر موقع بنا تو ملاقات ہو جائے گی، نہیں تو پھر کوئی نہیں۔ تو اس وقت لوگ تصوف کی کتابیں پڑھتے بھی تھے اور صوفیاء کے پاس بیٹھتے بھی تھے، یہ درس بھی لیتے تھے۔ آج نہ پیر ایسے رہے ہیں نہ مرید ایسے رہے۔ اور یہاں پہ چکوال شہر کے پاس ایک گونڈ علاقہ ہے، آپ سنتے رہتے ہوں گے، وہاں پہ ایک دفعہ ہم گئے، دوست تھے ہمارے بیرا شریف کے، وہاں پہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ایک دربار شریف ہے۔ ہم نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا ان کا نام اسد اللہ قدسی ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ ہمیں بھی۔ وہ ہمیں لے کے گئے تو ہم نے وہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے ان سے پوچھا ہے کہ حضرت کی کوئی سیرت کے بارے میں، کوئی زندگی میں کوئی ان کا اتار چڑھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، کوئی طور طریقے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہم نے ایک بات دیکھی ہے۔ میں نے پوچھا کون سی؟ تو وہاں پہ رہنے والے مرید وہ بھی کچھ عقل مند تھے اور ان کو بھی کچھ دین کی کڑن تھی۔ ویسے یہ بات نہیں ہوتی ہے، آپ جہاں جائیں گے وہاں پہ کسی مرید سے پوچھیں گے تو وہ پہلے ہی کرامات شروع کرے گا، ہمارے پیر صاحب نے فلاں وہ دیوار کو ایسے چلا دیا ہے، فلاں درخت کو انہوں نے اس طرح کر دیا، فلاں ہوا میں ایسے ہو گئے، بھائی مختلف قسم کی بولیاں آپ کو بولیں گے۔ وہ ان کے پاس ہم گئے تو وہ مرید کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہم نے ایک بات دیکھی ہے کہ یہ پوری زندگی کڑھن میں ان کی گزری ہے، تڑپ میں گزری ہے۔ میں نے کہا کیا ان کو کڑھن تھی، کیا تڑپ تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پیر صاحب ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، ہجوم رہتا ہے، لوگوں کا رش رہتا ہے، جو آتا ہے وہ مجھے کہتا ہے پیر صاحب بھینس بیمار ہو گئی ہے تعویذ دے دیں، پیر صاحب میرے بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی آپ دم کر دیں، پیر صاحب فلاں کام نہیں ہو رہا ہے یہ آپ کر دیں، یہ کر دیں، یہ وظیفہ دے دیں۔ بس جو آتا ہے اپنے اس کام کے لیے، دنیا کے چکروں کے لیے، دنیا کے اس مال کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے۔ میرے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آتا ہے جو مجھ سے کوئی دین کی بات پوچھتا، کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھتا، کوئی شریعت کی بات مجھ سے پوچھتا۔ تو ان کی زندگی ایسے کڑھن میں گزری ہے۔ توجہ ادھر رکھیے، آج کل وہ نظام نہیں رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ حضرت خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں مجھے بزرگوں نے بتایا ہے کہ آپ جس وقت ظاہری زندگی گزار رہے تھے تو آپ کے پورے علاقے میں کوئی ایسا مرد نہیں ہوتا تھا جو نماز کے ٹائم میں گھر رہتا، آپ گھروں سے پتہ کرواتے اور پھر بزرگ بتاتے ہیں کہ آپ سزا بھی دیتے اگر کوئی نماز پہ نہ آتا کہ وہ کون سا مرد ہے جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا۔ آج تو کہتے ہیں ہم فلاں جگہ پہ مرید ہے، کوئی حل نہیں، نماز پہ نہ گئے تو شریعت مطالعہ کی دھجیاں اڑاتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو باہر ہر چیزہ ایسے لوگ ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عوارف المعارف ایسی تصوف کی کتاب ہے جس کا درس حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد اپنے مریدوں کو دیا کرتے تھے۔ اور ان کے پاس حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس آپ کا ایک مرید آیا، اس نے پوچھا ہے کہ حضرت مجھے یہ بتاؤ اس کائنات میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مریدین تھے وہ سوال کر سکتے تھے، آج تو جرات ہی نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ سوال کر لیتا ہے تو وہ بیچارہ وہ کہتے ہیں یہ تو بدتمیز ہو گیا، یہ تو بے ادب ہو گیا، مسائل پوچھنے کی تو جرات ہی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت مرید بھی خالص ہوتے اور پیر بھی شریعت مطالعہ کو سمجھتے اور اپنے مریدوں کو بتاتے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا ہے حضرت مجھے یہ بتائیں کہ پوری کائنات میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ صاحب اپنے مرید کو فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا ہے کہ اگر بہترین جگہ وہ ہے جہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو پھر ہم جنت کے بارے میں آرزو کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم جنت کی خواہش کیوں کرتے ہیں؟ جنت کی التجا کیوں کرتے ہیں اگر سب سے بہترین جگہ یہ ہے؟ تو آپ نے اگلا پیغام بہت خوبصورت لہجے میں عطا فرمایا، لیکن سنیے گا۔ اس وقت مرید سوال کرتے اور پیر صاحب رہنمائی کرتے
اور آپ نے اس مرید کو بتایا کہ سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس نے پوچھا بھائی اگر یہ بہترین جگہ ہے تو پھر جنت کا سوال، جنت کی آرزو، جنت کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت تک آپ اس کائنات میں اس جگہ پہ یعنی روضہ انور میں موجود ہے اس وقت تک یہ جگہ بہترین ہے، اور جب آپ یہاں سے یہ آسمان والی جنت میں تشریف لے کے جائیں گے تو اس وقت سے وہ جنت بہترین ہو جائے گی۔ تو جگہ بہترین وہ ہے جس کی نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوئی۔ زمان وہ بہتر ہے جس کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہوئی۔ مکان وہ اچھا ہے جس کی نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوئی۔ بلکہ پوری کائنات میں جو جس کی نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ اس کو عزتیں، رفتیں اور بلندیاں ضرور عطا فرماتا ہے۔ نام بھائی روٹیاں لگانے والا روٹیاں لگا رہا ہے اور ایک گاہک آ گیا، اس نے پوچھا ہے نہیں روٹیاں کس طرح دے رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ تازہ روٹی جو ہے یہ 2 روپے کی ہے اور باسی روٹی 4 روپے کی ہے۔ تو گاہک جو ہے وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ روٹیاں لگا رہے ہو، آج کل تو ماحول ایسا ہے کہ تازہ مہنگی ہونی چاہیے اور باسی جو ہے بیئی روٹی یہ سستی ہونی چاہیے۔ تو وہ نان بھائی جو ہے وہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک پیغام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے نزدیک معیار آپ تشریف رکھیے، یہ بس چلتا رہے گا، آپ کوئی میری بات سنیں توجہ سے، بھائی یہ نظام دنیا کا ہے ہوتا رہے، توجہ ادھر ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ نان بھائی اپنے اس پوچھنے والے کو کہتا ہے کہ تازہ روٹی جو ہے یہ سستی ہے اور باسی روٹی مہنگی ہے۔ پوچھنے والے نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ تازہ جو ہے یہ سستی ہے اور باسی مہنگی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نان بھائی روٹیاں پکانے والا کہتا ہے کہ تمہارے نزدیک معیار تازہ اور باسی روٹی کا معیار ہے، مجھ سے اگر پوچھتے ہو تو یہ جو باسی روٹی ہے اس کا زمانہ تازہ روٹی سے قدر حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہے۔ آپ کی سمجھ آئی ہے؟ جو پہلے روٹی یعنی جو صبح پکی ہے، جو پچھلے دن پکی ہے، اس کا زمانہ حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہے۔ اس وجہ سے اس کی قیمت، اس کی ویلیو، اس کا وقار، اس کی قیمت یہ تازہ روٹی سے زیادہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیشہ عزت، رفعت، بلندی، وقار، عروج یہ چیزیں یہ اس وقت بندے کو نصیب ہوتی ہیں جب بندے کی نسبت، تعلق، جوڑ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اتنی بڑی قسم اٹھانے کے بعد اگلا جو پیغام دیا ہے اب وہ بہت قیمتی پیغام ہے جو اتنی قسم کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ آپ سوچیں گے ہم ایک وقت گزار چکے ہیں، سفید داڑھیوں والے بابے بیٹھے ہیں، پرانے آپ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا آپ جب چلتے تھے تو یہاں سے صدیقہ باد چوک تک گھنٹوں کے حساب سے ہمارا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب آپ رکشے پہ بیٹھتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، منٹوں میں آپ سفر طے کرتے ہیں۔ سعودیہ جانے والے، حرمین شریفین کی سعادت حاصل کرنے والے کئی مہینے ان کے راستے میں لگ جاتے اور وہ پھر حرمین شریفین پہنچتے اور حج کی یا عمرے کی سعادت نصیب ہوتی۔ لیکن آج تو یہ سارا سفر منٹوں میں ہم طے کرتے ہیں، کوئی ہمارا وقت نہیں لگتا ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان خسارے میں، ہم کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں۔ پہلے پورے ضلع میں، ڈویژن میں بہت دور تک کوئی ایک استاد میسر آتا پڑھانے کے لیے، اور آج تو گلی گلی، محلے بیٹھک میں ٹیوشن سینٹر کھلے ہیں، بلکہ علماء تو آج دروازے پہ دستک دے کے کہتے ہیں کہ بچوں کو باہر بھیجیں، ہم ان کو پڑھائیں۔ ٹیوشن کے طور پہ یہ کام بھی اب جاری ہو چکا ہے۔ اب تو ہم کہیں گے یہ تو ہم تو ترقی کر چکے ہیں، یہ تو زمانہ بہت آگے چلا گیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں گھوم رہی ہوگی، مسجدیں ہوتی تھی، پنکھے نہیں ہوتے تھے، نیچے ہم وہ باہر سے وہ اس کو آپ سلوٹ بولتے ہوں گے، نیچے بچھاتے اوپر نماز ہوتی۔
بتیاں گھروں سے اٹھا کے لے آتے، وہ چراغ جلاتے جس سے ہم روشنی کرتے. آج تو آپ بٹن دباتے ہیں تو مسجد روشن ہو جاتی ہے، اے سی چل رہا ہے، ٹھنڈا ماحول ہے. آپ کہیں گے آپ تو ہم ترقی کر چکے ہیں. قرآن کہتا ہے نا، ان الانسان لفی خسر. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو پڑھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. میں سمرقند کے بازار میں گیا تو وہاں پہ ایک برف بیچنے والا بندہ وہ بولی لگا رہا تھا کہ جلدی کرو، یہ میرا اصل مال بھی ضائع ہو رہا ہے، جلدی کرو. کیونکہ برف ایسا سودا ہے جو کسی کا انتظار نہیں کرتا. آپ کپڑے لے کے آئے تو ہو سکتا ہے اس مہینے میں نہ بیچے تو کوئی بات نہیں، اگلے مہینے میں مہنگے بیچ دیں گے. اس گرمیوں کے سیزن میں نہ بیچے تو رکھ دیں گے، اگلے سیزن میں بیچ جائیں گے، ہو سکتا ہے قیمت زیادہ ہو جائے. لیکن برف ایسا سودا ہے جو کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے. تو وہ بولی لگا رہا تھا کہ جلدی کرو، میرا یہ اصل سامان بھی ضائع ہو رہا ہے. تو اس وقت مجھے سمجھ آئی ہے ان الانسان لفی خسر کیا ہے. جیسے برف پگھل رہی ہے اور وہ کسی کا انتظار نہیں کرتی، اسی طریقے سے میری آپ کی، ہم سب کی سانسوں کی ڈوری یہ چل رہی ہے اور ہر لمحہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہر سال برتھ ڈے مناتے ہیں کہ عمر بڑی ہو گئی ہے، ایک سال ہمارا گزر گیا ہے، بڑے نہیں ہو رہے ہیں، ہم اپنا ایک سال کم کر رہے ہیں. اور جب یہ گنتی 120 سے اس سے 150 سے پیچھے کی طرف چلتی ہے نا، تو آپ باشعور لوگ ہیں، روزانہ آپ سفر کرتے ہیں، جب آپ ٹریفک کا استعمال کرتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، راستے میں اشارہ لگا ہوتا ہے اور وہاں پہ گنتی چلتی ہے، وہ 5 4 3 2 1 0 ایسے پیچھے کی طرف چلتی ہے. اور جلد وہ لمحہ آ جاتا ہے جب وہ گنتی 0 پہ پہنچ جاتی ہے. اب آپ کی عمر 120 سال ہے، 130 ہے، 140 ہے، 200 سال ہے، جتنی مرضی ہے آپ کی عمر ہے، ہم آگے نہیں جا رہے ہیں. ہماری وہ سانسوں کی ڈوری، ہماری زندگی کے لمحات وہ پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. اور وہ لمحہ قریب ہے جب یہ گنتی 0 تک پہنچے گی اور ہماری روح نکلے گی اور یہ دنیا کا سارا ماحول، یہ بھول بھلیاں، یہ ساز و سامان، یہ یہیں پہ رہ جائے گا. تو آئیں، انسان خسارے میں ہے، لیکن سارے انسان خسارے میں نہیں. توجہ ہے آپ؟ اگر جاگتے بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ بولتے، یہ صرف جگانے کے لیے آپ کو کہا ہے. ویسے یہ ماحول نہیں ہے بھائی بات بندہ ہاتھ کھڑے کروا کیسے. باہر توجہ رکھیں، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. سارے انسان خسارے میں ہے نہ، الا الذین آمنوا، وہ بچ گئے ہیں جو ایمان کے دائرے میں آئے، وہ بچ گئے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھام لیا ہے. وہ بچ گئے جن کی نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہوئی. یہ پہلی بات ہے خسارے سے بچنے والوں کے لیے، جو لوگ جن کے دلوں میں، جن کے دماغوں میں ایمان کی دولت اللہ کریم نے عطا فرمائی، یہ خسارے سے بچ گئے. اس سے اگلا بات وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد اعمال صالح کا ذکر کیا گیا. آپ قرآن کریم کی اکثر آیات پڑھیں گے تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد اعمال صالح کی ترغیب دی گئی، اعمال صالح کا حکم دیا گیا. اعمال صالح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات جو آپ کرتے ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے. یہ عبادات ایمان کے بعد، ایمان یوں سمجھے جیسے آپ نے ایک میدان بنایا، میدان بنانے کے بعد آپ نے وہاں پہ پانی نہیں لگایا، پودے نہیں لگائے، باغ نہیں لگایا، وہ باغ ایسے ہی پڑا رہا تو پھر بھی آپ کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. چاہیے ایمان کے بعد اعمال صالح کا اہتمام کریں. ہر عبادت، ہر وہ کام جس کا اعمال صالح میں شمار ہوتا ہے وہ مجھے اور آپ کو معاشرے میں بہتری کا سبب دیتا ہے. مثال کے طور پہ صرف ایک بات عرض کیے دیتا ہوں. آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں صف سیدھی فرما دیں، بلکہ کروانی بھی چاہیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کبھی کبھی آدھا گھنٹہ گزر جاتا، آپ صفوں کو سیدھا فرماتے ہیں، صفوں کو سیدھا کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. آج بھی چاہیے کہ امام صاحب اپنی مقتدیوں کی صفیں سیدھی کروائیں، کندھے سے کندھا ملائیں. لیکن کیا جب ہم مسجد میں آتے ہیں
نماز کے لیے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہیں، صفیں درست ہو جاتی ہیں، سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو منظم کرتا ہے، مجھے اور آپ کو تہذیب کے دائرے میں داخل کرتا ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے جیسے تم نماز کے لیے آتے ہو نا اور کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہو، امام صاحب بھی فرماتے ہیں خود بھی کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، بات میری دھیان سے سنیے گا، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے آپ مسجد میں آئے آپ نے کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جب معاشرے میں، گھر میں، محلے میں، شہر میں، گاؤں میں آپ کا کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی چاہنے والا اگر اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے نا، نماز کا صرف یہ مطلب نہیں ہے تم صفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے گھر جاؤ، معاشرے میں جب تم زندگی بسر کرو تو یوں ہی جیسے تم نماز میں کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہو، باہر بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ یوں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور یاد رکھیے گا چونکہ میں نے نسبت کی بات کی تھی تو جس جگہ مکے میں آپ ٹھہرے اللہ نے مکے کی قسم اٹھائی، مدینے میں ٹھہرے مدینے کی قسم اٹھائی، اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، جب آپ جنت میں تشریف لے کے جائیں گے تو جنت والا مقام ایسا ہوگا کہ اللہ اس کی قسمیں اٹھائے گا، جہاں جہاں جس جگہ جس مقام پہ اللہ کے محبوب تشریف لے کے جائیں گے اللہ اس جگہ کو، مکان کو، زمان کو عزت نصیب فرمائے گا۔ آج آپ پرانی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ پہلی صف کون سی ہے؟ محراب کے ساتھ، یہی ہے نا صف ہے بھئی، یہی ہے نا محراب کی یہ ساتھ والی صف پہلی صف ہے، آپ اس میں عزت سمجھیں گے، ثواب زیادہ سمجھیں گے، اور بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر پہلی صف میں کھڑے ہونے کا مفہوم پتہ چل جاتا تو لوگ پورا نکالتے پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے، لیکن ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ آخری مرحلے میں کہیں مسجد میں پہنچے۔ سنیے یہ محراب ہے، اس کے پہلے والی صف جہاں پہ امام صاحب کا مصلی پڑا ہے، اگر یہی مصلی امام صاحب کہتے ہیں یہ باہر برآمدے میں بچھا دو تو بتاؤ پہلی صف یہیں پہ محراب کے ساتھ والی رہے گی یا برآمدے میں چلی جائے گی؟ برآمدے میں چلی جائے گی۔ اور اگر یہی مصلی امام صاحب کہتے ہیں یا مقتدیوں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ صحن میں یہ مصلی ہونا چاہیے تو بتائیں وہ پہلی صف یہ محراب کے پاس والی ہوگی یا برآمدے والی یا صحن والی؟ صحن والی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے آج اگر میرے جیسا گناہگار بندہ یا کوئی بھی مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے وہ مصلی محراب میں ہو تو ساتھ والی صف کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ برآمدے میں ہو تو برآمدے میں پہلی صف کو عزت نصیب ہوتی ہے، اور اگر وہی والی صف باہر صحن میں چلی جاتی ہے تو عزت، وقار، ثواب باہر صحن والی پہلی صف میں چلا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ درس دیا گیا ہے، آج کا کوئی امام اگر کوئی مصلی کہیں پہ اندر والے حال میں، برآمدے میں، صحن میں بچھاتا ہے پہلے والی صف کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہی صورتحال بلکہ بلا تشبیہ جس جگہ پہ مکے میں رہے تو مکہ افضل، مدینے میں رہے تو مدینہ افضل، جنت میں تشریف لے کے جائیں گے تو جنت کو اللہ عزتوں سے نوازا گیا۔ مجھے اور آپ کو یہ درس دیا گیا ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ میرے دل میں، آپ کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ بات ہونی چاہیے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدے کے بعد اعمال صالحہ، آگے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت، حق کی وصیت، حق کا پیغام۔ آج میں جہاں بیٹھا ہوں علماء یہاں تشریف فرما ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یہ پتیاں میرے سامنے پڑی ہیں، آپ بڑے مزے سے تشریف فرما ہے۔ آج تو کوئی مشکل نہیں ہے دین کی بات کرنا، دین کا پیغام پہنچانا۔ مشکل ٹائم تو وہ تھا حق کی بات کرنے کا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کوئلوں کے اوپر لٹکایا جاتا، اور اتنا وہ گرم کوئلے ہوتے کہ آپ کا جسم مبارک پگھل کے اس کے اوپر وہ چربی کا وہ پگھلاؤ اس کے اوپر پڑتا تو وہ جو آگ ہے وہ بجھ جاتی۔ اس وقت مشکل تھا حق کی بات کرنا، لیکن آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آسانی ہے، تندرستی ہے۔ آج چاہیے کہ آپ سارے مبلغ بنیں اور خسارے سے
سے بچنے کی کوشش کریں. خسارے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایمان کی سلامتی کی اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں اور اعمال صالح کا اہتمام کریں. جہاں آپ ہمارے شہروں میں، علاقوں میں محافل نعت کا انعقاد ہوتا ہے اور نعت خوان آپ سے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں جو مدینہ جانا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں جو فلاں کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمیں اعمال صالح سے دور کیا جاتا ہے. وہ ایک شعر بھی ہے، کیا ہے جی آپ سب، وہ قبر جانے نبی جانے، قبر دا خوف دے دے کے مینوں لوکی ڈرا. لوگ کیوں ڈراتے ہیں بھائی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے خوف دلایا ہے، وہاں کے عذابوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے. اور فرض نمازوں میں یا نوافل میں اگر ایسی آیات کی تلاوت ہوتی جس میں جہنم کا ذکر ہوتا تو صحابہ کرام دھاڑے مار مار کے روتے جہنم کا ذکر سنتے تو. اور جنت کا ہمیں بتایا جاتا ہے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنت میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ہم نے وہ فلاں مدینے میں جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے. بھائی جنت میں جانے کی آرزو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور اپنی امت کو حکم دیا ہے جب اللہ کی بارگاہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. آج ان ناخوانوں سے، ان جیلی پیروں سے، ان 2 نمبر پیروں سے بچ کے مجھے اور آپ کو چاہیے عقائد کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اعمال صالح کا اہتمام کریں. نماز کے بارے میں مجھ سے الگ پوچھا جائے گا، آپ سے الگ پوچھا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ والد صاحب بوڑھے ہیں، یہ تہجد پڑھتے ہیں تو اولاد کا کام بھی چل گیا، چاچا جی بڑے ہیں وہ نماز میں چلے جاتے ہیں سب کا چل گیا. نہ، نماز کے بارے میں الگ الگ سے سوال کیا جائے گا. یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے. فرض کفایہ میں تو اگر کوئی محلے میں مر جاتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا ضرور جانا تم، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، لین دین ہے، ان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں. باپ بھی کہتا ہے بیٹا میں بھی جاؤں گا تم بھی ساتھ جانا، دوسرے بچوں کو بھی کہتا ہے میں تمہیں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، وہ ہمارے رشتے دار لگتے ہیں. وہ فرض کفایہ ہے، جہاں پہ ایک جائے تو کام چل جاتا ہے. لیکن نماز کے لیے ایک سے کام نہیں چلتا ہے. آپ سب کے اوپر، میرے اوپر جو ایمان کے دائرے میں داخل ہے، مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ایمان کے بعد اعمال صالح کا اہتمام کریں. انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ ذکر کی محافل کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے دلوں کو تصفیہ نصیب ہو، دلوں کی صفائی ہم کر سکیں. یہ موقع کم میسر آتے ہیں. دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حقائق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیوست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایمان کے بعد شکر ہے اللہ نے ایمان ہمیں ماں کی گود میں ہی نصیب فرما دیا ہے. اعمال صالح کا اہتمام کریں. اللہ آپ سب کو قدم قدم برکت نصیب فرمائے. سارے حضرات سے گزارش ہے کہ چند لمحے آپ دوزانو ہو کے بیٹھ جائیں، ذکر کریں گے اور اس کے بعد دعا کی جانب چلتے ہیں. اگر آپ کو موقع میسر آئے اکیلے میں بیٹھ کے آپ ذکر کر سکیں تو ضرور کیا کریں. نہیں تو اگر کوئی اجتماع ایسا ملتا ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ضرور اس کا اہتمام کیا کریں. ہمارے جسم کو طاقتور بنانے کے لیے ہم خوراک کا اچھا بندوبست کرتے ہیں، فروٹ بھی کھاتے ہیں، سبزیاں بھی کھاتے ہیں، خوراک بھی ہماری اچھی ہوتی ہے اور دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں صحت خراب نہ ہو. جس طریقے سے ہماری خوراک ٹھیک نہ ہو اور ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر ذکر نہ کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کو یاد نہ کیا جائے تو ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے. تو جہاں آپ جسم کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں وہاں پہ روح کی طاقت کے لیے، روح کو پروان چلانے کے لیے، روح کو تازہ کرنے کے لیے ذکر کا اہتمام ضرور کیا کریں. تو پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں گے اونچی آواز میں. کوشش کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہماری آواز ملے اور یوں تصور کرنا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا مجھ سے زیادہ بہتر ہے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقام رکھتا ہے. اپنے وقت میں سے کچھ وقت قیمتی بنانے کے لیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں قیمتی وقت سے وقت نکالنا، کیونکہ قیمتی یہ ہے جو اللہ کے ذکر میں گزرا ہے. آپ تشریف لے کے ہمارے سگر سے ملک سعید صاحب، مرالی سے یونس صاحب،
جلال آباد سے یہ علماء کا قافلہ اس دفعہ ہم نے کال کی یہ تشریف لیا. ویسے مشکل ہوتا ہے کہ کسی کی بات سنی، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے. لوگ جمال سے علامہ حق نواز صاحب، قاری حبیب الرحمان صاحب، قاری محمد زبیر صاحب، یہ میرے لیے سعادت ہے. قاری نثار صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ شامدان اسلامک کمپلیکس کے مدرس ہیں. دیگر جتنے حضرات تشریف لے جائیں، نام لیا تو شاید ٹائم زیادہ لگ جائے گا. میرے پاس دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اپنے خزانوں سے جو بہتر ہے اپنے محبوب کے صدقے سے عطا. کسی کا نام لیا تو میرے لیے سعادت ہے، نہیں لے سکا تو معذرت چاہتا ہوں. آپ جتنے حضرات تشریف لے کے آئے، اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہر مہینے میں ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے، تو مدرسے میں بچے بیٹھے ہوں گے جو آپ کا نام، آپ کا نمبر، ایڈریس لکھیں گے تاکہ منتھلی آپ کو فون جائے اور آپ تشریف لے آئیں اور ہم مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی زیارت بھی کریں اور مل کے اللہ کا ذکر کریں گے. تو یقیناً اللہ ضرور ہمارے اوپر رحم فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کی کوشش اور مغفرت فرمائے گا. دعا کی جانب چلتے ہیں. ہمارے دیگر میں علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ اعظم صاحب تشریف فرما ہے اور یہ ہمارے علامہ عادل فہیم صاحب اس دفعہ ان کی میرے شریف سے فراغت ہوئی. جتنے حضرات تشریف لے کے آئے سب کے نام لینا میرے لیے ممکن نہیں ہے. باہر میں سب کے لیے دعا کروں، اللہ قدم قدم آپ کو برکت نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. العالمین جو کلام پاک میں بہت کری، جو میرے مل کی ذکر اذکار کیا گیا، نماز مغرب بعد جماعت ادا کی گئی، حضرات تشریف لے کے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب. سب کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبۃً پیش کرتے ہیں. قبول آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے کلمہ پڑھنے والے صحیح عقیدہ مسلمان دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے، اللہ سب کو کروٹ راہ نصیب، سب کی آخرت کی مناظر میں آسانی نصیب، قبروں میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور شفا نصیب، آپ کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما، آپ کے دست ہمایوں سے حوض کوثر کا جام نصیب، قبر میں، حشر میں، جنت میں اپنے محبوب کی قربت نصیب فرما. العالمین جتنے ہمارے بھائی دوست بزرگ اس محفل پاک میں تشریف لے کے یا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. جو بیمار ہیں یا اللہ ان کے ہاتھوں کے صدقہ شفا کلی نصیب فرما. ہمارے حاجی مقبول صاحب ہیں، جس وقت کال کی ہے ابھی بھی شدید دلیل ہے، پاؤں کے اوپر زخم ہے، لیکن تشریف لے آئے. اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں کے تعدیر قائم. جتنے حضرات تشریف لے کے آئے ہو، ہمارے یہ ملک افضل صاحب، ہمارے بھائی وقار صاحب، سعید گوری صاحب، دیگر جہاں سے تشریف لے کے آئے ہو، مجھے سب کے نام نہیں آتے. یا اللہ اپنی بارگاہ سے جو بہتر ہے اپنے محبوب کے صدقے سے عطا فرما. ہمارے جتنے مسلمان طارفانی سے طار بقا کی طرف چلے گئے، ان کی اگلی منزلیں آسان فرما. ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما. جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی جو نہیں مانگ سکے جائز اور بہتر ہے آپ نے محبوب کے صدقے سے بے مانگے تھا. ہر وہ خیر جو تجھ سے تیرے محبوب نے مانگی، یا اللہ ہر وہ خیر عطا فرما. ہر وہ شر جس سے تیرے محبوب نے بلا مانگی، یا اللہ ہر وہ شر سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما. جتنے ہمارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے چودھری ارشد صاحب ہیں کہ سسر ہفتہ ڈیٹ پہلے ان کا وصال ہوا ہے، نہ ان کی بخشش و مغفرت. جتنے دوستوں نے اپنے مرحومین کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت. ان میں سے کوئی تیرا صالح بندہ ضرور موجود ہوگا، یا اللہ ان کے صدقے سے ہماری بخشش و مغفرت. ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ تجھ سے مانگیں، لیکن مالک تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے. یا اللہ اپنی رحمت کا صدقہ خیریت والی بارش نصیب فرما، رحمت والی بارش نصیب فرما، نفع والی بارش نصیب فرما.
یا اللہ ان اتحادوں کا صدقہ ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ جو جس جگہ پہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ملک پاکستان کی بقا کے لیے کام کر رہا ہے، یا اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما۔ جو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو یا اللہ چن کے تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اس وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کو دوبارہ سے عزت، وقار، بلندی، عروج اور رفعت نصیب فرما۔ قرآن کریم سے ہمارے رشتے ٹوٹے ہوئے، یا اللہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن نصیب فرما۔ ہم مسجدوں میں آنے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور داؤ لگا کے ادھر ادھر سے چلے جاتے ہیں، یا اللہ ہماری جبینوں کو لذت سجدہ نصیب فرما۔ ہمارے دل حسد سے، کینہ سے، بغض سے، گندی بیماریوں سے بھرے ہوئے ہیں، احساس نام کا کوئی بیچ میں خانہ نہیں ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو گندی بیماریوں سے پاک فرما کے اپنے محبوب کے نور سے منور فرما۔ جتنے حضرات دور و نزدیک سے تشریف لے کے آئے، یا اللہ سب کو قدم قدم برکت نصیب فرما۔ ہمیشہ زندگی اپنے محبوب کی محبت میں نصیب فرما۔ جس نے دم میں، درم میں، سکھ میں، قدم میں جس طریقے سے کوشش کی، حصہ لیا، چل کے آئے، ہماری مسجد کا یہ ٹھنڈا ماحول حاجی خالد صاحب کی وجہ سے، دیگر جتنے ہمارے معاملین ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم نصیب فرما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانصر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم نور قلوبنا، اللہم طہر قلوبنا، اللہم احفظ قلوبنا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔